بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ریاست مدینہ کی مارکیٹ کا جائزہ لیا تھا، اس کی کچھ تفصیلات آج کے اس مختصر لیکچر میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو پہلے سال ہی آپ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا۔ مدینہ منورہ کے بالکل مرکز میں، سینٹر میں آپ نے ایک مارکیٹ بنوا دی۔ آپ نے وہ جو مارکیٹ بنائی اور اس میں مسلمانوں کو کہا، اچھا یاد رہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو انصار تجارت پیشہ نہیں تھے، وہ بالعموم وہ کاشتکاری کا کام کرتے تھے، ان کے باغات تھے، کھجورے جو اگاتے یا جو چیزیں وہاں کموڈیٹیز تھی ان کا وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے۔ بڑے پیمانے پہ انصار، مسلمان ہونے والے انصار بزنس مین نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو اور مہاجرین کو کہا، اور مہاجر جو مکہ سے گئے ان میں سے کئی اچھے تاجر تھے، آپ نے سارے مسلمانوں سے کہا کہ جو ہم نے مدینہ کے عین مرکز میں بہت بڑی مارکیٹ بنائی ہے، تم مسلمان اس میں بھرپور انداز میں حصہ لو۔ اور فتوح البلدان میں بلازری نے لکھا ہے، میں یاد دلا دوں کہ بلازری 310 ہجری میں فوت ہوا، جس کی مشہور زمانہ کتاب ہے فتوح البلدان۔ وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں پہلی مارکیٹ بنائی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم اس میں بھرپور انداز میں حصہ لو، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تمہارے پاس گاہک آئے تو تھوڑا سا منافع لے کے اللہ کی مخلوق کو دے دیا کرو۔ اور یقین کریں کہ 1-1.5 سال میں وہ تجارت جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، محض دیانتداری کے سبب کام کرنے پہ۔ اچھا، یہودی ایک اور کام کرتے تھے، یہودی یہ کرتے تھے کہ باہر سے جو تجار آتے، جو تاجر آتے، ہوٹل موٹل اس زمانے میں نہیں تھے، تو یہودی کیا کرتے کہ ان تاجروں کو اپنے گھر ٹھہراتے اور ان سے سودے بازی کرتے کہ تیری چیز کی قیمت مثال کے طور پر 100 روپے ہے، کل ہم اس کو 150 روپے کی بیچیں گے، جو 50 روپے زائد آئیں گے 25 تیرے ہوں گے، 25 میرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی انڈر ہینڈ ڈیل آپ نہیں کریں گے، اور دیانتداری سے کام کریں گے، اللہ کی مخلوق کو بہت چھوٹے سے منافع پہ آپ ان کو مال دے دیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک بہت بڑے محقق ہیں، جرمن ہیں، بینیڈکٹ کوہلر، بینیڈکٹ کوہلر جرمن ہیں۔ ان کی کتاب 2014 میں آئی، کتاب کا نام تھا ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم، ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم۔ اس نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سید خلفاء راشدین کے زمانے میں، اور بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں وہاں کرنسی کیسی تھی؟ ریاست مدینہ میں وہاں 2 کرنسیاں چلتی تھی۔ ایک تو رومن امپائر کا دینار تھا، خالص سونے کا، جس کے اوپر سیزر کا چہرہ بنا ہوا تھا، اور ایران میں حکومت تھی آتش پرستوں کی، وہاں ایران کا درہم چلتا تھا ریاست مدینہ میں، وہ خالص چاندی کا تھا اور اس کے اوپر آتش قدہ بنا ہوا تھا۔ مسلمان جب دیکھتے تو ان کو تکلیف ہوتی کہ ہم یہ شکل والا درہم سیزر کا ہم استعمال کر رہے ہیں، رومن امپائر کا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ بینیڈکٹ کوہلر لکھتا ہے کہ ایک تجویز آئی سیدنا عمر کے سامنے کہ ہم چمڑے کا دینار ہم جاری کر دیں۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو کچھ صحابہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر چمڑے کا دینار ہم نے بنایا تو یہاں جزیرۃ العرب میں سارے اونٹ ختم ہو جائیں گے، لوگ ان کے دینار بنا لیں گے۔ لہٰذا خلفاء راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کی کوئی کرنسی نہ آئی، اور 40 ہجرہ میں
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ آ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ حقیقت بھی بہت چشم کشا ہے کہ جن دنوں میں عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا مکہ کے علاقوں پہ اور حرم مکی پہ، انہوں نے کوشش کی اسلامی کرنسی متعارف کروانے کی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں کوشش کی اسلامی کرنسی کو متعارف کروانے کی۔ یہ دونوں برگزیدہ حضرات بھی کامیاب نہ ہوئے۔ یہ عبد الملک بن مروان ہے۔ عبد الملک بن مروان، اس کا زمانہ ہے اقتدار کا ناظرین گرامی 65 ہجری سے 86 ہجری، تقریباً 21 سال اس نے حکومت کی، اور سن عیسوی کے مطابق 685 سے 705 عیسوی کو 20-21 سال وہ حکمران رہا عبد الملک بن مروان۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت اسلامی کرنسی اس نے انٹروڈیوس کرنے کی ریاست مدینہ میں ایک بہت خوبصورت ترکیب نکالی، وہ یہ کہ اپنا درہم اور اپنا دینار بنایا، خالص سونے کا دینار۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے رومن امپائر کے دینار کے مقابلے میں اپنے دینار کا سونے کا وزن تھوڑا سا کم رکھا، اور جو اسلامی ریاست نے دینار دیا اس کے پیچھے حکومت کا اعتماد تھا، حکومت نے اس کو جاری کیا تھا، لوگوں میں ظاہر ہے اس کو قبولیت حاصل ہوئی۔ جو رومن امپائر کا دینار تھا وہ وزن میں تھوڑا سا زیادہ تھا، دونوں سونے کے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اسلامی دینار کا چلن ہو گیا، اور جو رومن امپائر کا دینار تھا لوگوں کے پاس، وہ انہوں نے بھاؤ سنار کے پاس لے جا کے وزن کے اعتبار سے انہوں نے پیسے لے لیے۔ انہوں نے یہ دراصل اس کے کم از کم 800 سال بعد برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ کا ایک وزیر تھا، وزیر کا نام تھا گریشم۔ اس نے اپنے وزیر مال سے کہا کہ میں مارکیٹ میں جاتی ہوں تو گندے گندے سکے ہوتے ہیں گھسے ہوئے، تم ٹیکسال سے نئے سکے بنواؤ۔ نئے سکے بنوائے گئے۔ جب نئے سکے بنوائے گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ پرانے سکے بین تو نہیں ہوئے، لوگوں نے نئے سکے سنبھال کے رکھ لیے، پرانے سکے پھر مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ الزبیتھ نے دیکھا کہ وہ پرانے سکے پھر کرنسی میں ہیں۔ وہاں سے ماہرین معاشیات نے ایک اصول بنایا کہ بیڈ منی ڈرائیوز آؤٹ دا گڈ منی۔ جو بیڈ منی ہوتی ہے وہ اچھی منی کو نکال باہر کرتی ہے، وہ کرنسی میں نہیں رہتی، استعمال میں نہیں رہتی۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے 800 سال پہلے یہی گریشم کا اصول اس نے لاگو کیا یورپ سے 800 سال پہلے، اور اس نے ایسا دینار دیا اور ایسا درہم دیا۔ میں نے وہ دینار اور درہم دیکھے ہیں، پہلے تو سیزر کا چہرہ تھا، اس کے اوپر یہ آتش کدہ تھا، تو عبد الملک بن مروان نے جو دینار اور درہم بنائے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ محمد لکھا ہوا ہے، یا قرآن کی کوئی چھوٹی سی آیت لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، گریشم کے اصول کا تو ہم نے تذکرہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان معیشت دان آج تک پریشان تھے کہ اس بدلی ہوئی سوشو کلچرل کنڈیشنز میں ہم اسلام کا معاشی نظام، حقیقت یہ ہے کہ 19ویں 20ویں 21ویں صدی میں ابھی تک ہم متعارف کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ الحمدللہ اس زمانے میں ایک بہت خوبصورت کتاب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک سابق سینئر افسر محمد منیر احمد نے مدینہ اکنامکس کے نام سے لکھی۔ مدینہ اکنامکس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مسلمان سود سے پاک کس طرح ایک معاشی نظام ترتیب دے سکتے ہیں، اور کس طرح ریاست مدینہ میں جو عبد الملک بن مروان نے جو معاشی نظام دیا
وہ کس طرح موجودہ مڈل ایسٹ کے ممالک میں، بر صغیر پاک و ہند میں، یورپ میں، مشرق بعید کے ممالک میں کس طرح وہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک وہی اس کا نظام چلتا رہا۔ ناظرین گرامی، اگر کسی نے اسلامی معیشت کے بارے میں کوئی بنیادی معلومات چاہیے ہوں اور کس طرح اسلامی معاشی نظام قائم کیا جائے، تو اس کے لیے الحمدللہ آج ہمارے پاس یہ کتاب اور یہ ہدایت نامہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا یہ اولین دور تھا، اور انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ہم جائزہ لیتے رہیں گے کہ سیرت النبی کے کسی اور آسپیکٹ پہ، کسی اور پہلو پہ بات کریں گے۔ شکریہ جی۔